انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورا کرے گی، اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی، اگلی ٹرم بھی۔ یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں، کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ قوم سمجھتی ہے یہ چیز، اس لیے آپ جتنی مرضی کوشش کریں قوم آپ کو چوری بچانے نہیں دے گی۔ قوم میرے ساتھ کیوں نکلی؟ کیونکہ میں قوم کی چوری جو ہوئی تھی وہ بچانے کے لیے نکلا تھا، اس لیے میرے ساتھ قوم نکلتی تھی۔ آپ اپنی چوری بچانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کریں گے کہ جی اتنے لوگ سڑکوں کے اوپر آگے جو اچھا جی عمران خان چلا جائے۔ عمران خان، ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ایک تو خیر آپ جتنا مرضی پبلک نکلیں گے، یہ میں اس قوم کو بہتر جانتا ہوں آپ سے کبھی کی، اور یہ انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورا کرے گی، اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی، اگلی ٹرم بھی۔ یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں، کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں۔ اور جو آپ نے اس ملک کے ساتھ 30 سالوں میں کیا ہے، 35 سالوں میں سب نے مل کے، آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو لاوا نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے، سڑکوں پہ نکلنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ساروں کو پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور کوئی وہ آگے باقی لندن بھاگے ہوئے، باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے، وہ کہتے ہیں جی وہ لندن سے آج آ جائے گا، کل آ جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے، وہ واپس نہیں آنے لگا۔ اس کو پیسے سے پیار ہے، جو پیسے کی پوجا کرتا ہے وہ کبھی بھی وہ پیسے کو گوانا نہیں چاہتا، وہ وہاں بیٹھا رہے گا۔ ہاں جی آج ڈیل ہو گئی، کل ڈیل ہو گئی، پرسوں ڈیل ہو گئی، یہاں سے شوشے چھوڑتا رہے گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے۔ نہیں تو اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس نے واپس نہیں آنا تو پارٹی تو آگے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ میں یہاں پھر سے آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا جو انہوں نے پاکستان سے کیا ہے، یہ سمجھ جائیں کہ یہ ملک ان کو معاف نہیں کرنے لگا۔ مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف آپ اس سے اپوزیشن لیڈر ہے جناب، آپ اس سے ملتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے، اس سے بیٹھتے نہیں ہیں۔ میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا، میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں۔ اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ایک ملک میں، 1.5-2 گھنٹے کی یہ تقریریں کرتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے۔ تقریر نہیں ہوتی، زیادہ تر جاب اپلیکیشن ہوتا ہے، لیکن 1.5 گھنٹہ لیتا ہے وہاں۔ ابھی تک یہ نہیں جواب دے سکا کہ جو اس کے بیٹے کا رمضان شوگر مل ہے، ایک نام اس کا کیا نام تھا اس کا؟ مقصود چپڑاسی۔ مقصود چپڑاسی، ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا؟ 1600 کروڑ روپیہ، 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا؟ جب وہ جی انتقامی کارروائی ہو گئی، کبھی ایڈجرنمنٹ لے لیتے ہیں۔ میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں۔ ہماری ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے، نیب میں اس نے 8 ارب روپے کا جواب دینا ہے، جدھر ٹی ٹیز لگی ہوئی ہیں، جی پیسے کدھر سے آ رہے ہیں؟ وہ کوئی چینی والا ہے، کوئی پتہ نہیں فلودہ والا ہے، جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے، وہ باہر سے کروڑوں روپے ان کو بھیج رہے ہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ ہمیں کہے جی میرے اچھا اس سے پوچھے جی بیٹے کا، اور جی بیٹے کو باہر بھجوا دیے اس سے جی جا کے پوچھیں۔ یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ یہ کون سے مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ اور مجھے کہتے ہیں جی اس کو اپوزیشن لیڈر عمران خان ملتا نہیں ہے۔ میں اگر اس کو ملتا ہوں تو میں اس کا مطلب کہ جرم میں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے، میں اپنے معاشرے کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہوں۔ کہ ہم نے کوئی مفاہمت نہیں کرنی، کوئی کمپرومائز نہیں کرنی۔ اس ملک کے وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں، میں واضح کرتا ہوں یہ چور نہیں ہے، یہ ڈاکو ہے۔ میں 30 سال میں پولیٹکس میں آیا ان کے خلاف تھا،
نہیں تو میں پھر سے کہتا ہوں، جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے، اپنا گھر بار سارا کچھ لگا کے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بھلی گالیاں سنیں؟ لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب بھی، کیونکہ میں نے ان سے کوئی مفاہمت نہیں کرنی، انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا کہ کسی طرح ہمیں این آر او دے دو. جو جنرل مشرف نے اس ملک کے اوپر سب سے مارشل لاء سے زیادہ اس نے ظلم کیا تھا ان دو بڑے گھرانوں کو این آر او دے کے، یعنی ان کی چوری معاف کر کے. اور اس قوم نے جو قیمت اٹھائی ہو اس کی ہم آج بھگت رہے ہیں کہ آدھا پیسہ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس سے، وہ آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے وہ قرضوں کی قسطوں کے اوپر. تو ملک چلائیں کیسے کہ لوگوں کے کیسے تعلیم دیں، صحت دیں، اسٹرکچر ٹھیک کریں، کیسے کریں، جبکہ آدھا پیسہ ان قرضوں پہ جاتا ہے قسطوں پہ جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جس طرح بے دردی سے 10 سالوں میں، کیونکہ ان کو این آر او مل گیا تھا، اپنا نیب ان کے بٹھا دیا، جس طرح انہوں نے اس ملک سے کیا ہے. یہ اب مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی اب چلیں ہم اس کو بلیک میل کریں گے، اس کو شاید کرسی اتنی پسند ہے کہ یہ بھی آخر میں جا کے جنرل مشرف ہی کہے گا اچھا جی میں آپ سے این آر او کے نام پہ میں آپ سے سمجھوتا کر دیتا ہوں، اپنے پیسے رکھ لو. اب میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سب سے بڑی غداری ہے. صحافی کہہ رہے ہیں جی وہ مجرم باہر لندن میں، اس سے جی تقریر کرنے کا موقع دے. صحافی کہہ رہے ہیں، سینئر صحافی، تو پھر جیل بھی کھول دیں. مجھے یہ بتائیں جیلوں میں وہ بیچارے غریبوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو بیچارے وہ جب جیل میں جاتے ہیں ان کے بیوی بچوں کو کھلانا پلانے کا نہیں ہوتا، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پریویلیج کلاس بنا دینی ہے، وہ قانون کے اوپر ہے، اور عمران خان جی بہت برا ہے، دیکھیں جی وہ ملک کو ساتھ نہیں لے کے چل رہا. میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں، جو بھی ہو، یعنی جس کا نظریہ میرے سے نہیں ملتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے، پی ٹی ایم ہے، ٹی ایل پی ہے، جو بھی ہے دنیا میں، بلوچ ہے، جو خوش نہیں ہے، سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن مجرموں سے میں اگر جس دن میں ان کو این آر او دوں گا، ان سے مفاہمت کروں گا، میں اس ملک سے اور اللہ سے غداری کروں گا. جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے، اپنا گھر بار سارا کچھ لگا کے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بھلی گالیاں سنیں. میڈیا سے لوگوں سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں تنقید بہت ضروری ہوتی ہے ایک ملک کے لیے. اور میں پھر سے کہتا ہوں، میں 50 سال سے میں تو پبلک آیا میں ہوں، میں تو تنقید سنتا آیا ہوں، اور تنقید کو ایک اچھی چیز ہوتی ہے. لیکن ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، ایک فیک نیوز ہوتا ہے، جو جان کے فیک نیوز کے ذریعے ایک ملک میں یہ جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، جی تباہ ہو گئے، مارے گئے، جی ملک ختم ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو مافیاز ہیں. میں پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا مقابلہ مافیاز سے ہے. یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں، یہ مافیاز ہیں جن کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ اس لیے گرے کہ کیونکہ ان کی وہ جو کھانا پینا جو روزی لگی ہوئی تھی، جو حلوے کھا رہے تھے، جو باہر ان کی اپارٹمنٹس تھی، یہ اس کے اوپر ٹانگ نہ آ جائے، کہیں ان کا احتساب نہ ہو جائے. اور یہ بیٹھ کے، اور اس کے اندر میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے مسلسل مایوسی پھیلا رہے ہیں. تو ان سے میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا جواب ہے کہ آپ نے تو جو جس طرح کی مایوسی پھیلائی ہے، بتائیں کہ یہ گروتھ ریٹ 5.37% کی کیسے ہوئی ہے؟ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. یہ جو ساری میں نے سیکٹرز کے اندر گروتھ ہو رہی ہے، یہ بڑھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اگر یہ اتنے برے حالات تھے تو یہاں تو آج بینکرپٹ ہونا چاہیے تھا لوگوں کو. اس وقت تو لوگوں بے روزگاری بڑھنی چاہیے تھی. روزگار بھی بڑھ رہا ہے، غربت بھی کم ہو رہی ہے، ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں. تو یہ مایوسی کس چیز کی ہے؟ آپ کو پھر سے یہ کہتا ہوں کہ میں اس لیے تو میں نے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا تھا. یہ ایک چیز ہے، اگر ہم ایک چیز ٹھیک کر دیں، مجھے کوئی کہنا کہ ایک چیز آپ ٹھیک کریں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، قانون کی بالادستی. جس دن ہم طاقتور کو یہ پریولیج، اور میں اکیلا نہیں ہوں نا، بدقسمتی یہ ہے، میں تو کوشش کروں، عدالتیں آزاد ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اوپر ہم پوری کوشش کریں. مثلا نیب ہے، اب نیب آزاد ہے، لیکن میں اب پوری کوشش کر رہا ہوں کہ نیب کے اندر وائٹ کالر کرائم کی ایکسپرٹیز آئے. ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے. یہ جو ڈاکو ہیں بڑے بڑے، انہوں نے چوری اتنے پیسے کیے ہوئے ہیں،
یہ بڑے بڑے وکیلوں کو پیسے دے دیتے ہیں. وہاں ہمارا سرکاری وکیل ہوتا ہے, اس کے پاس پیسے بڑے کا, اس کو ہم کم پیسے پہ لیتے ہیں. وہ سرکاری وکیل جو بڑا ہوتا ہے وہ ڈیٹس پہ ڈیٹس لیے جا رہا ہے. ابھی آپ ان کی دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو بڑے ہمارے یہ رائل فیملی بنی ہوئی ہے کہ قانون کے اوپر ہیں. اس کا اعتزاز حسن نے بڑی اچھی بات کی تھی, دا شریف ڈاکٹرین, کہ ان کے لیے قانون ہی کوئی علیحدہ ہے. یہ ہمیشہ ہی بات جاتے ہیں یا یہ ججز کو ان کی ماضی, میں اب یہ نہیں بات کر رہا, ماضی کے اندر یا یہ ججز کو پیسہ کھلاتے ہیں اور یا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں, جو مافیا ہے, جس کو جسٹس کھوسا نے کہا تھا سسیلین مافیا. تو انہوں نے اپنے لیے اور طاقت, کیونکہ ان کے لیے ایکسیپشن ہے, باقی بھی یہ کر لیتے ہیں. تو یہ جہاد ہے. یہ میں آپ کو پھر سے کہوں, یہ اللہ کا کام ہے. ابن خلدون کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. تو یہ ہم سب نے مل کے لڑنا ہے, میں اکیلا نہیں ہوں. میری تو جہاد ہے. میں تو صبح اٹھتا ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ میں ہر روز اپنے ملک کے لیے کسی طرح جو اپنا کمزور طبقہ ہے اس کو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اور میں یہ جو اپنے کیسز بھی بتایا ہیں ان کے اندر میں پرسنل انٹرسٹ لیتا ہوں. میں خود آئی جی سے بات کرتا ہوں, لیکن اصل میں عدلیہ کے اندر بھی چینجز ہے. اور اس میں آپ کو کہوں اسی ہفتے انشاءاللہ ہم کرمنل جسٹس سسٹم میں پہلی دفعہ پاکستان کے 74 سالوں میں اس کے اندر ہم اصلاحات لے کے آ رہے ہیں.